بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کے دن 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کوئی اللہ سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جمعہ کے دن کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ جمعہ کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جمعہ کے دن قبولیت کا دن ہے۔ اس وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ بہت سے محدثین، بہت سے اللہ والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا۔ آج کا دن بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آج جمعہ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج جمعہ کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیب کو کھول دے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس عمل کو کرتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ آج جمعہ کے دن اس عمل کو لازمی کریں۔ آپ کو کسی بھی جیلی پیروں، فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ پاورفل وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانیوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو ہر مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو بند راستوں کو کھولنے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج جمعہ کے دن اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی قرض کی ادائیگی فوراً ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، آپ وسوسوں کا شکار ہیں کہ آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسے جان چھوڑے گی؟ تو آج چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگیں۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اگر کروڑوں بھی مانگیں گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بس اللہ سے کوئی مانگنے والا ہو، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنے والا ہو۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے اپنی نسلوں کو کامیاب بنانا ہے۔ تو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہر کام کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہوا ہے، کہیں تنگ دستی اتنی ہے کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ بے برکتی کا عالم یہ ہے کہ یہ دنیا جس دہانے پر چل رہی ہے، لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ تمام کے تمام مسائل پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر کسی گھر میں پیسہ ہے تو وہاں لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، وہاں پریشانیاں بھی کم ہیں، وہاں مصیبتیں بھی کم ہیں، وہاں ہر طرح کی مصیبت سے نجات ہوتی ہے۔ جب ہر مسئلے کا حل پیسے میں ہے، ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، ہر رشتہ پیسے سے ہے، تو پھر آج جمعہ کے دن رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں۔ اگر کوئی فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی مانگنے والا بھکاری بھی پڑھے گا تو اللہ بانٹنے والا بنا دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان وظیفے پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور آج جمعہ کا دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے، اللہ خود دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اللہ والے جمعہ کے دن عبادت کرتے ہیں، جمعہ کے دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں جیسا اعلیٰ
مقام اور قبولیت چاہتے ہیں تو جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سی ویڈیوز اس چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ چاہیں تو آج جمعہ کے دن یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے تب آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اللہ کریم سے مانگیں کہ اے اللہ میں نیا گھر چاہتا ہوں، مجھے اپنا ذاتی گھر عطا فرما، نئی گاڑی چاہتا ہوں، مجھے گاڑی دے دے، میں نوکری چاہتا ہوں، مجھے نوکری مل جائے، میں کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، میں قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ جمعہ کے دن اللہ الصمد پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو تو آج جمعہ کے دن اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہوا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اللہ سے اپنی جو بھی حاجت طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر و برکت اور سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آج آپ نے 100 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، اور انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر 1 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 2 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعہ کے دن ان اللہ علی کل شیء قدیر سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رب کو ہر شے پر قادر ہونے کی صفت سے پکار رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیا۔ جب آپ 21 بار ان اللہ علی کل شیء
شیء قدیر پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ سے جو مانگو گے آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ جب ان اللہ علی کل شیء قدیر پر پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ جسے سورۃ فتح بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ سورۃ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 7 کی 7 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 7 کے 7 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر آپ نے اللہ سے خزانے حاصل کر لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن لوگ بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، جسے رحمتوں برکتوں اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔